بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دنیا کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فلائی نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ اسلام آباد حکومتی اتحادی جماعتوں نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اسلام آباد میں کسی صورت داخل نہ ہونے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ فلائی نیوز کے مطابق شہباز شریف کی زیر قیادت پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی قیادت کا مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں مولانا فضل الرحمان، آفتاب احمد شیرپاؤ، اختر مینگل، خالد مقبول صدیقی سمیت اتحادی جماعتوں کے دیگر قائدین نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے پی ڈی ایم اور اتحاد کے ممبران پر مشتمل 2 کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ ایک کمیٹی پارٹی ترجمانوں اور دوسری قانونی ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ ذرائع نے بتایا کہ ترجمانوں کی کمیٹی میں ہر جماعت سے ایک رکن شامل کیا جائے گا اور قانونی کمیٹی اتحادی اور پی ڈی ایم جماعتوں کے درمیان قانونی امور پر لائے عمل کی ذمہ دار ہوگی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئین اور قانون کی حدوں کو پھلانگ کر وفاقی دارالحکومت پر دعویٰ بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومتوں کو خبردار کیا کہ وہ عمران خان کے اعلیٰ کار بن کر فساد کی راہ ہموار کرنے سے باز رہیں، ورنہ آئینی لکیر پار کرنے پر قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ اسلام آباد حکومت نے پی ٹی آئی کے ممکنہ لانگ مارچ کو روکنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ وفاقی حکومت کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے ممکنہ لانگ مارچ کی وجہ سے پیشی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں، جس کے تحت ضلعی انتظامیہ کی طرف سے فیض آباد پر کنٹینر پہنچا دیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے فی الحال لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، تاہم پی ٹی آئی نے کارکنان کو لانگ مارچ کی تیاریوں کی ہدایت کی ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے پنجاب کی تنظیموں کو حقیقی آزادی مارچ میں 6,000 افراد لانے کا ٹاسک دے دیا۔ عمران خان لانگ مارچ کی آئندہ کال کی کامیابی کے لیے متحرک ہیں، جس کے لیے انہوں نے پنجاب میں پارٹی تنظیموں، ارکان اسمبلی اور کابینہ کے ساتھ سر جوڑ لیے ہیں۔ یہی نہیں، عمران خان نے لانگ مارچ کی احتجاجی کال میں شرکت کے لیے پارٹی ارکان اور رہنماؤں سے حلف بھی لیے ہیں۔ دورہ لاہور کے دوران عمران خان نے پنجاب کابینہ کے ارکان کے اجلاس کی بھی صدارت کی، جس دوران ان کا کہنا تھا کہ حقیقی آزادی کی تحریک کا جلد اعلان کروں گا۔ الیکشن سے پہلے یہ میری آخری کال ہوگی۔ موجودہ بحرانوں کا حل صرف عام انتخابات ہیں۔ واشنگٹن۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ دورہ امریکہ مکمل کر کے وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ آرمی چیف نے دورے کے دوران امریکی وزیر دفاع سمیت بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے پاکستانی سفارت خانے میں ہونے والی تقریب سے بھی خطاب کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغانستان، چین اور بھارت کے معاملات پر بھی بات کی۔ آرمی چیف نے بتایا کہ پاکستان تنازع کشمیر کا جلد حل چاہتا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ دورہ امریکہ میں ہونے والی ملاقاتوں میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک امریکہ تعلقات میں بہتری، تجارت اور سرمایہ کاری پر زور دیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان امریکہ کا طویل مدتی شراکت دار رہا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اجلاس میں شرکت کے لیے اگلے ہفتے واشنگٹن جائیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی سالانہ میٹنگ میں شرکت کے لیے آئندہ ہفتے واشنگٹن جائیں گے اور 10 سے 16 اکتوبر کے دوران سائیڈ لائنز آئی ایم ایف اور عالمی بینک سے اہداف پر نظر ثانی کی باضابطہ درخواست کریں گے۔ پاکستانی رواں مالی سال 2022-23 کے لیے میکرو اکنامک فریم ورک پر نظر ثانی کے لیے باضابطہ درخواست کرے گا۔ بڑھتی مہنگائی، جی ڈی پی کی شرح نما میں کمی، بجٹ خسارے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے اہداف میں نمی کی درخواست کی جائے گی۔ اعلیٰ پاکستانی عہدیدار کے مطابق آئی ایم ایف سے توسیع فنڈ سہولیت، ای ایف ایف سے منسلک شرائط نرم کرنے کی درخواست بھی کی جائے گی، جس میں اگلے چند ماہ کے لیے پیٹرولیم لیوی اور بجلی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ منجمد کرنا بھی شامل ہے۔
پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کا کہنا ہے کہ ان کے کیس میں اپنی مرضی سے باتوں کو رنگ دیا گیا۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے شہباز گل کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے مقدمے کی سماعت کی، جس سلسلے میں پی ٹی آئی رہنما عدالت میں پیش ہوئے۔ شہباز گل نے روسٹرم پر آ کر بتایا کہ مجھے رات دیر سے کیس کا معاملہ ہوا، جس کے بعد 3:30 بجے لاہور سے نکلا۔ پی ٹی آئی رہنما نے عدالت میں کہا کہ میری اینک، ممبرشپ کارڈ اور دیگر سامان درکار ہے، کیونکہ میں سفر کرتا ہوں۔ میرا اسلحے کا لائسنس بھی پولیس کے پاس ہے۔ سیکورٹی کا انتظام حکومت نے نہیں دیا ہوا۔ شہباز گل نے ٹرائل کے معاملے پر وکالت نامہ جمع کرانے کی مہلت مانگ لی۔